یہ پریس کانفرنس موجودہ اور سابقہ حکومت دونوں کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ جی دیکھیں اس پریس کانفرنس میں وہ جو اتنے ڈاؤٹس ہیں، جتنی چیزیں جن کو بیس کر کے کچھ پولیٹیکل اسپیکولیشنز کی جا رہی تھیں، ان کو آئی تھنک بالکل کلیئرفائی کر دیا گیا ہے کہ آرمی کی کسی بھی قسم کی کسی بھی طریقے سے ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو سوالات کے جواب دیتے ہوئے بھی وہ ساری چیزیں بہت آئی تھنک ایلیبریٹ کر کے کلیئر کر دی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک صرف پوائنٹ آف ویو کو دیکھیے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی کے متعلق ایک کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی تھی، تو اس کا بھی انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ جی ایک آئیڈیولوجیکل سبورژن تھی اور ایک سبورژن ہے جو کہ کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے آرمی کو اور نیشن کو سب کو مل کے اس کو فائٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. اور جب وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار تو ہمیں وہ سارے میئرز کرنے پڑیں گے. پہلے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ کیسے یہ چیز انفولڈ کی جا رہی ہے. آرمی کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آرمی نے پوائنٹ آف ویو پہلے بھی ایسے تھا اور اس کو آج آئی تھنک بہت کلیئر طریقے سے ڈیفائن کر دیا ہے کہ جی. لیکن عابد لطیف صاحب یہ پوائنٹ آف ویو دینے کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ ادارے کی کردار کشی ہو رہی ہے اور اس چیز کو روکنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس چیز کو روکنا، اس چیز کو کنٹرول کرنا؟ دیکھیں جو سائبر وارفیئر ہے اور جو سائبر ڈومین ہے وہ تو ظاہر ہے حکومت وقت کے پاس اس کا ویر ودال ہوتا ہے، کیونکہ جو وہ انسٹیٹیوشنز جو کہ سائبر کیمپین کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا جو سائبر کرائمز کو دیکھ سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہے حکومت وقت کے پاس ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ واقعی جو ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایکسیمل پی ہنٹنگٹن کی ایک کتاب ہے وچ از ویری فیمس، سولجر اینڈ دا اسٹیٹ. اس میں اس نے بہت کلیئرلی جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے کہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے، جو پولیٹیکل ایجنٹ آف اے سولجر از دا اسٹیٹ. تو اسٹیٹ کا کام ہے بیسیکلی پولیٹیکل جو سولجر ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کو ری انسٹیٹ کرنا یا اس کا خیال کرنا، یا ایک یہ خیال کہ جو فوج ہے وہ کسی بھی طریقے سے ملائن نہ ہو. کیونکہ اگر فوج جو ہے وہ اس کے خلاف کیمپین ہوگی تو فوج نے خود تو جواب نہیں دے گی، بیکاز وہ دین اٹ ول بیکم اے پارٹی. وہ تو اسٹیٹ اور اس کے آرگنس نے جواب دینا ہے. تو آئی تھنک یہ اپروچ بالکل ٹھیک ہے اور یہ بڑی پرٹیننٹ اپروچ ہے اور یہ سائنٹیفک اپروچ ہے. اب اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اگر کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو انہینس کرنا چاہیے، اور جہاں پہ نہیں ہے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، کوئی کمپریہنسو پلان بنانے کی ضرورت ہے، تو آئی تھنک اس کو بھی ساتھ ایڈ آن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے ساتھ خالد عظیم صاحب بھی موجود ہیں. خالد صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. 9 اپریل کی رات بڑی یہ ایک امپورٹنٹ رات تھی اور یقینی طور پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس حوالے سے بڑی من گھڑت باتیں بھی سامنے آ رہی تھیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، نہیں ہوئی ہیں. اس میں فوج کے ملوث ہونے کے حوالے سے کافی باتیں کی جا رہی تھی، لیکن آج بھی بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو فوج کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، فوج کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس رات کے حوالے سے بھی وہ بھی بالکل بے بنیاد ہے. ہماری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جی، ایک تو بہت پہلے ہی انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کر کے اس قسم کی تاثر کو زائل کیا تھا اور اس خبر کو انہوں نے اس کی تردید کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ملاقات ہوئی آرمی چیف کی اور ساتھ ان کے کوئی اور آرمی افسر تھے اور تلخ کلامی کی بات بھی اور سارا کچھ. لیکن اس میں جو آج انہوں نے ایک سوال کے جواب میں اس کو کلیریفائی کر دیا، لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز جس کو انہوں نے آج کلیریفائی کیا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت راتوں کو عدالتیں کھلنے کا معاملہ تھا اس کو ریلیٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ آرمی چیف اور ان کے ساتھ کوئی اور افسر آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی کے تسلسل میں عدالتیں کھلیں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بات میں اب کیوں اپنی عدالتوں کو ملائن کرتے ہیں؟ کیا ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ ایک تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ عدالتوں کا یہ اپنا فیصلہ تھا اور وہ اس کے حوالے سے فوج سے جواب نہیں مانگا جانا چاہیے اور نہ فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا. عدالتوں نے خود اس معاملے کو جو کیا. اور دوسرا، اگر سیکوینس میں اگر آپ دیکھیں، آپ نے اس رات کی بات کی ہے تو اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ تھے. جو 9 تاریخ کی رات کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس میں انہوں نے اس بات کو بھی آج کلیئر کیا جب انہوں نے پوچھا گیا کہ جی یہ بیکنگ کی گئی کسی کی، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کیا آئین پاکستان کے مطابق نہیں ہے. جو بھی یہ اس قسم کے سلسلے جو ہیں وہ حکومتوں کے ہوتے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی جو نمائندگی کرتی ہے، وہ عوام کی خواہشات کی آئینہ دار ہے. وہاں پہ جو فیصلہ ہوا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ بالکل جو آئین میں دیا گیا طریقہ ہے اس کے مطابق ہوا ہے.
تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے واضح کی ہیں. خالد عظیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب، یہ ساری باتیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ ایبسلیوٹلی ناٹ، جس کے اوپر سابقہ حکومت کے وزراء کافی باتیں کرتے رہے کہ اس لیے عمران خان کو نکالا گیا یا اس لیے وہ حکومت سے گئے کیونکہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح کر دیا کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں، اگر مانگتا تو پھر بھی ہمارا جامع جواب یہی ہوتا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیے، تو پرائم منسٹر نے جو بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو سیکنڈ کیا ہے. اس میں تو کوئی میں حیران ہوں کہ بھی کیوں اس پہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. دیکھیے، اس انٹرویو میں اس وقت جو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے، کچھ قسم کے سپورٹ مانگے، تو کیا آپ اس کو دیں گے؟ اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. فوج نے اس کو سیکنڈ کر دیا کہ فوج سے اگر کہا جائے تو فوج کا بھی یہ اسٹانس تھا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی فیصلے ہو رہے تھے وہ اکٹھے مل کے کر رہے تھے فیصلے یہ، اور یہ صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت پرائم منسٹر نے پہلے اناؤنس کر دیا. اس نے پرائم منسٹر نے بھی میں خیال اس وقت ایکس پرائم منسٹر کہی ابھی، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے اڈے مانگے تھے. ایبسلیوٹلی ناٹ. تو ہم خود اپنا ہمارا وہ میڈیا کا اور جو جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے چند دوستوں نے جس پہ لے کے چل پڑے ہم، پرائم منسٹر سے سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. یعنی کہ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں اس کے اوپر تنقید کر رہی ہیں وہ بیجا ہے؟ جی بالکل بیجا تنقید. جی ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی، ان کی جانب بڑھیں گے. فاروق صاحب، بڑی امپورٹنٹ باتیں، جو بڑے اہم پوائنٹ، بڑے ایسی باتیں جو کہ ہمارے عوام کے ذہنوں میں تھیں، جو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کافی طور سے گردش کر رہی تھیں، جس میں ایک بڑا امپورٹنٹ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے حوالے سے سازش، اس کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کٹ جواب دیا. اس کے علاوہ 9 اپریل کی رات کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو نیوٹرل کے لفظ کو انہوں نے بڑا واضح کر دیا، اس کی تشریح کر دیا ہے. فوجی اڈوں کے حوالے سے بات کر لی گئی ہے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ملک دشمن عناصر کیا پاک فوج اور عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے اس طرح کی من گھڑت باتیں کی جاتی ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، جس میں آپ نے بھی کہا کہ بہت سی سسپیشن، ڈاؤٹس اور نیریٹو جو فلوٹ کر رہے تھے پچھلے 1.5 مہینے میں، وہ میرا خیال ہے ان سب کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو کلیریفائی کیا ہے. اور 2-3 باتیں میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. بالکل یہ جو بیکاز اس طرح کے جو نیریٹو تھے، جس میں سب سے خوفناک نیریٹو تو یہی تھا جو کہ آرمی کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ کے خلاف جو کیمپین چلایا جا رہا تھا، اور وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ پاکستان کے اندر سے نہیں تھا، وہ پاکستان سے باہر سے نیریٹو چلائے جا رہے تھے. وہی جس طرح ماضی میں ای یو جو ڈس انفارمیشن لیب اور وہ تمام چیزیں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، کچھ پاکستان کے اندر بھی لوگ تھے. تو دشمن کی بالکل کوشش ہے کہ اس پولیٹیکل یہ جو ایک کرائسس چلا ہے پاکستان میں، اس میں بالکل اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، استعمال کیا جائے پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے درمیان ایک رفٹ اور وہ دوری جو ہے وہ پیدا کرنا. کیونکہ ہمارا ہمیشہ یہ پوائنٹ رہا ہے کہ عوام جو ہیں ان کی سپورٹ سے ہی مسلح افواج جو ہے وہ ہر فیلڈ میں دشمن کے خلاف کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن فاروق حمید صاحب، اس سلسلے میں جو سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی جا رہی ہے، جس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، افواج پاکستان کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے اور حکومت وقت کی کیا ذمہ داری ہے اس سلسلے میں، یہ بھی کہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں یہ پولیٹیکل چینج آیا ہے، یہ کرائسس ہوا ہے، تو یقیناً اس میں جو رولنگ پارٹی ہے پی ٹی آئی، ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ریزنٹمنٹ ایک تو وہ شو کر رہے ہیں جو انڈیویجول لیول پہ چلیں. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح لوگ اپنی ریزنٹمنٹ شو کر سکتے ہیں. لیکن جو اگر وہ کیمپین ملیشیس ہو جائے اور بدنیتی پہ بیسس ہو اور اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہو کہ ہم نے پاکستان کو مزید ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، پاکستان میں ایک سوشل فیبرک کو اور خراب کرنا ہے، یہاں پہ آگ لگانی ہے، انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے، تو پھر تو ظاہری بات حکومت کی ذمہ داری ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے سول ہوں، عسکری ہوں، اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام ایسے نیٹ ورک کو کریک کریں جو کہ ڈیلیبریٹلی دانستہ طور پہ یہ غیر مستحکم صورتحال جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
DGISPR ने जो दो इम्पोर्टेंट बातें की, एक तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल का वर्ड से बेहतर है ए पोलिटिकल, यानी कि मुसल्ह अफवाज दे नॉट एज पर द आइन दे नॉट सपोज टू बी इन्वॉल्व इन पोलिटिकल मैटर्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि उन्होंने आज वो जो नैरेटिव है जो बहुत फ्लोट कर रहा था कि जनाब जिस तरह की जो कुछ हो रहा है, शायद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला है, कोई ऐसी चीजें हैं, मुहर्रिकात ये वो भी उन्होंने स्पेकुलेशन कंप्लीटली पुट टू रेस्ट कर दी कि जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होंगे, ना वो एक्सटेंशन सीख करेंगे ना वो एक्सटेंशन जो है वो होगी। तो मतलब ये एक बड़ी चीज जो है, ये कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल है अब बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी। दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह अगर आपको याद है कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ को कहा था धरने में कि आप आके इस मसले का हल निकालें, और फिर जनरल रहील शरीफ ने इमरान खान, डॉक्टर कादरी के दोनों को बुलाया था बातचीत के लिए। यहाँ पे उन्होंने ये वादे किया कि ये जो 3 ऑप्शन की बात हो रही है, नो के हल क्या है, नो कॉन्फिडेंस है या इलेक्शन है, ये तीसरा, तो वो भी फौज ने नहीं दिए थे। वो जो है वो रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि जनाब आप आए, ये जो एक डेडलॉक और पॉलिटिकल स्टेलमेंट चल रहा है, ये बात उन्होंने वाजे की है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर फौज मुखालिफ कैंपेन कैसे चलाई जा रही है, इस सिलसिले में DGISPR ने क्या कहा, नाजरीन को सुनवाते हैं, फिर पैनल की राय भी इस पर लेते हैं। तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन अफवाह साजी की बुनियाद पर साजिशों के ताने बाने बुनना और बेबुनियाद किरदार कुशी करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मिलिशियस प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। हत्ता कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के फेक ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि मुआशरे में अवाम और फ़ौज के दरमियान तकसीम और इंतशार फैलाया जाए। ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी और मुल्क के मफाद के सरासर ख़िलाफ़ है। जो काम दुश्मन 7 दहाइयों में नहीं कर सका, वो काम इंशाल्लाह हम अब भी नहीं होने देंगे। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत। आबिद लतीफ़ साहब, यकीन तौर पर आपने सुना होगा डीप फेक टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं वो, तो यकीनी तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस सामने आ रहे हैं और उस पर आके फिर तरदीद कर दी जाती है, तो ये तो एक ख़तरे की अलामत नहीं है? आप नहीं समझते जो लोग ये कर रहे हैं, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको सामने लाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी हो, जो कि हो रही है। हमने देखा कि कल से अब तक तकरीबन 6 से 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आप समझते हैं कि उन लोगों को सामने भी लाना चाहिए? जी, आपने अभी ब्रिगेडियर फारूक साहब से बहुत अच्छा सवाल किया था कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। देखिए 70s की बात है कि यूरी बेज़मेनॉफ एक KGB एजेंट थे जो कि डिफेक्ट होके तो USA में चले गए, एंड वहाँ जाके ही एक्सप्लेन्ड कि कैसे जो है वो रशियंस जो हैं वो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की कैंपेन चलाते हैं। तो हमें पहले इस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन को समझना पड़ेगा जिसके थ्रू चेंज ऑफ परसेप्शन की जाती है। इसमें पहला जो स्टेप है जो लिया जाता है वो डीमोरलाइजेशन का है। इस डीमोरलाइजेशन में पूरी कौम जो है वो टारगेट होती है, उस पूरी कौम को डीमोरलाइज किया जाता है। और इस डीमोरलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये 10 to 15 ईयर्स एंड रेंजिंग फ्रॉम 15 to 20 ईयर्स तक होता है। यानी एक जनरेशन ऐसी तैयार हो जाती है जिसको ना अपनी हिस्ट्री का पता होता है, ना नैरेटिविटी का पता होता है, और उनको हिस्ट्री के वो जो शेज़्म हैं या जो हिस्ट्री के अंदर जो फिशर्स हैं उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि स्टेट और नेशनलिज्म से हट के होता है वो उनको फीड किया जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्ड करते हैं या जो लोग हैं वो ये इसी तरह के लोग हैं जो कि या वो जनरेशन है जिसको इन अ वे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो अगर इसका हल भी हमारे ख्याल में, मेरे ख्याल में इसका हल भी वहीं पे वाक़या है कि हमें अपनी जनरेशन को, नई जनरेशन को जो एक्चुअल हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारी नैरेटिविटी है और जो ट्रुथ भी है, हमें वो बताना पड़ेगा। तो हमें ये जो इसकी जो स्ट्रगल है या जो इसके मैयर्स हैं वो हमें अपने इंस्टीट्यूशन से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी एकेडेमिया से, अपने एकेडमिक से वहाँ से लेने पड़ेंगे, और वहाँ से जाके वो जो डाउट्स हैं लोगों के जहनों से वो उनको क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए यही एक एफर्ट करके अगर आप जस्ट अक्रॉस देखें तो ईस्ट के अंदर इंडियंस जो हैं उन्होंने भी अपनी नैरेटिविटी चेंज करके जो हिंदुत्व की नैरेटिविटी है उसके अंदर वो अपनी जो हिस्ट्री है उसको उस तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं। तो आई थिंक
یہ بہت سارے جو میئرز ہیں اس میں کچھ جو ہیں وہ ایکٹیو میئرز ہیں جس میں آپ جس عابد طرح سے آپ لطیف بات کر رہی تھیں صاحب کہ ہمیں ہمارے وہ ساتھ ہی میئرز رہیے. اب پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان سے بھی اس پریس کانفرنس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی, بہت سارے ڈاؤٹس تھے, بہت ساری باتیں تھیں جن کو انہوں نے کلیئر کیا اور واضح پیغام بھی دیا. ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ سیاسی جماعتیں فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. ایک بار پھر سے انہوں نے واضح کیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی, تو میرے تو اس سے مین ٹیک اوے اس پریس کانفرنس سے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جی کہ انہوں نے جو وضاحت کی ہے اور کافی مربوط طریقے سے وضاحت کی ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ کچھ بھی ہو, ہم ایک انسٹیٹیوشن ہے, لیکن انہوں نے واضح طور پر جو آپ کے ملک کو اس وقت ایک مصیبت میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک کنٹروورسی میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہماری گورنمنٹ کو کسی اور مداخلت, کسی اور گورنمنٹ کی مداخلت پہ اور کنسپریسی کے حوالے سے ہٹایا گیا ہے. تو اس پر تو انہوں نے اچھی طرح پانی پھیر دیا جو آگ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے جب پوچھا گیا. تو میری نظر میں یہ سب سے اہم بات ہے. جلسے کیے جا رہے ہیں, نیوکلیئر اثاثوں کی بات کی جا رہی ہے, ہر قسم کے نیشنل سیکیورٹی پاکستان کے مفادات کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے, پاکستان کے استحکام کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے, آگ لگائی جا رہی ہے ہر جگہ. تو اس پر تو انہوں نے پانی پھینکا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن آپ جلسوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو انہوں نے یہ بھی بڑا واضح کہا ہے کہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں جلسے, جلوس, اس طرح کی ریلیاں, اس پر انہوں نے کسی قسم کا ایسا اظہار نہیں کیا کہ اس کو روکا جائے یا اس طرح کی کوئی بات. وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں یہ فوج کا کام ہے نہیں, کہ آپ کے سوالات تو ایسے تھے کہ جیسے پتہ نہیں ان کا ہر کام ہے. تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے, جو قانون ہوتا ہے اس کے مطابق یہاں چل رہے ہیں. سب پرامن جلسے کریں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرامن جلسہ کرنا ہمارا حق ہے, تو بے شک وہ کریں. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال ہے کہ ان جلسوں میں کیا وہ اپنی کسی بھی اپنے جو ان کا حافظہ ہے اس سے اور اپنی اعصاب کو پیچھے چھوڑ کے باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا, عدالتیں کیوں کھلی تھیں, جب سب کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں عدالتیں ہیں جب ان کی توہین ہوتی ہے تو ایکشن لیتی ہیں, چاہے چھوٹا کیس ہو یا بڑا کیس ہو. اور پھر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جو کبھی فارمر پرائم منسٹر چھوڑو جو بھی اوتھ لیتا ہے پاکستان کے حوالے سے وہ نہیں کہ استحکام اور اس کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ تو نہیں اس طرح کی باتیں کرتا ہے. جی, یعنی کہ آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح کر دی گئی ہیں. شہری رحمان صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا شکریہ. اس کے علاوہ مارشل لاء والی بات اور فوج کسی کو این آر او دینے والی کون ہوتی